آنکھوں سے آنسو بہتا ہے جیسے ابھی کچھ کہتا ہے. کوئی بتائے اے لوگوں، کوئی بتائے اے لوگوں، یہ لگتے جگر کس کا ہے؟ نیزے پہ قرآن جو سنائے بتلاتا نہیں، کیوں کوئی بتلاتا نہیں؟ یہ نور نظر کس کا ہے؟ یہ تمہارا ہے. پشت پہ جس کے خون جاری بچی وہ رو جاتی ہے. پشت پہ جس کے خون جاری بچی وہ رو جاتی ہے. رسی گلے کی کھچتی ہے پنجوں کے بل وہ چلتی ہے. رسی گلے کی کھچتی ہے پنجوں کے بل وہ چلتی ہے. پوچھا ہم نے بچی سے، پوچھا ہم نے بچی سے، یہ چاند سا دلبر کس کا ہے؟ نیزے پہ قرآن سنائے آئے یہ سر کس کا ہے؟ پشت سے جس کے خون جاری بچی وہ جاتی ہے. رسی گلے کی کھچتی ہے پنجوں کے بل وہ چلتی ہے. پوچھا ہم نے بچی سے، پوچھا ہم نے بچی سے، یہ چاند سا دلبر کس کا ہے؟ سیری پوچھے زینب سے کیا آپ مدینے میں رہتی ہیں؟ سیری پوچھے زینب سے کیا آپ مدینے میں رہتی ہیں؟ زینب کو کیا جانتی ہے دیدار کو آنکھیں ترستی ہے. جلدی بتاؤ اے بیوی، جلدی بتاؤ اے بیوی، یہ نیزے پہ سر کس کا ہے؟ نیزے پہ قرآن سنائے آئے یہ سر کس کا ہے؟ زینب کو کہاں جانتی ہے ہاں کہاں پہچانتی ہے؟ زینب کو کہاں جانتی ہے ہاں کہاں پہچانتی ہے؟ ہائے نصیبہ ایسی، ہائے نصیبہ ایسی غربت میں پہچانتی ہے. ہائے نصیبہ ایسی غربت میں تو مانتی ہے. ابن علی ہے یہ تیرے، ابن علی ہے یہ تیرے، ابن علی ہے یہ تیرے. اس نیزے پہ سر جس کا ہے؟ نیزے پہ قرآن سنائے آئے بابا جن کے ہے نانا جن کا پیغمبر ہے. بابا ہے جن کے ہے نانا جن کا پیغمبر ہے. جس پہ نبوت ناز کرے دونوں جہاں کے رہبر ہے. نیزے پہ قرآن سنائے، نیزے پہ قرآن سنائے آئے یہ سر اس کا ہے. معصوم سکینہ کو بسن ظالم بہت رلاتا ہے. معصوم سکینہ کو بسن ظالم بہت رلاتا ہے. دست دلا میں سر لا کے بابا کا دکھلاتا ہے. دیکھو اے ننھی بچی، دیکھو اے ننھی بچی، اس دست میں سر کس کا ہے؟ نیزے پہ قرآن سنائے ہائے یہ سر کس کا ہے؟ رہ کسی یہ آخری سلام ہے اے بے وطن بھائی، یہ آخری سلام ہے اے بے وطن بھائی. سن لو گلے کی داستاں تشنا دہن بھائی. یہ آخری سلام ہے اے بے وطن بھائی. کیسے بتاؤں کیا ستم مجھ پہ گزر گئی، قید ستم میں ہائے
سکینہ بھی مر گئی، زندان کے اندھیرے میں وہ دو کفن بھائی، یہ آخری سلام ہے اے بے وطن بھائی، وہ شام کا بازار وہ پرہول تھا منظر، سیلانیاں کھلے سر تھی نیزے پہ سب کے سر، باندھی گئی بایا گلے میں ایک رسن بھائی، آخری سلام ہے اے بے وطن بھائی، ہر گام پہ سجاد کے ظلم و ستم ہوئے، دلے لیے ہر سندھ پہ ظالم کھڑے ہوئے، کیسے میں دیکھ پائی تڑپتی رہی بھائی، یہ آخری سلام ہے اے بے وطن بھائی، کندہ نبی کا ظلم کے نرگے میں تھا گرا، بیمار کی زخمی بدن پہ خوف بیڑیاں، ہر گام پہ کرتے رہے آدھا ستم بھائی، آخری اب کس طرح سے بھائی مدینے میں جاؤں گی، پوچھے گی جو سگڑا تمہیں تو کیا بتاؤں گی، کیسے کہوں گی دست میں بکھرا چمن بھائی، یہ پاکستان سے مدینے یہ ہماری آئی ہے، کسان سے مدینے یہ ہماری آئی ہے، اجڑا ہوا یہ قافلہ سواری آئی ہے، سیلاب ایک غموں کا تھا رنجو مہن بھائی، نانا کا روزہ دیکھ کے زینب رو پڑی، غم کی سنا کے داستہ لشکا کے گر پڑی، نانا یہ کیسے میں کہوں خستہ تنہائی، آخری سلام ہے بجلی سے گر پڑی جو عبداللہ نے پوچھا، بجلی سے گر پڑی جو عبداللہ نے پوچھا، اے ضعیفہ کیا تم نے زینب کو ہے دیکھا، اے ضعیفہ کیا تم نے زینب کو ہے دیکھا، اپنے وطن میں ہو گئی میں بے وطن بھائی، آخری سلام ہے اے بے وطن بھائی، بسن یہ کیسا غم ہے کیسی یہ داستان، ڈوبا ہوا لہو میں نبی کا یہ کارواں، جیسے مدینے میں کوئی انجان ہو بھائی، یہ آخری سلام ہے اے بے وطن بھائی، سن لو غموں کی داستہ تشنا دہن بھائی، سلوات پڑھے آپ حضرات۔ پچھلے ایک سال سے ہماری حدیث کو آپ لوگوں کو سنا رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ میر دبیر کو بھی پڑھا جائے، تو مرزا دبیر کے یہ اشعار ہیں، آپ لوگ سماعت کریں کہ اس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، اس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، اور رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، رستم
غلام کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے اور ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، اور سب ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، اور شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ اور یہ مرزا دبیر ہیں، ان کے معنی ہم بھی نہیں جان پاتے، ہم سے مت پوچھئے گا، اور ڈکشنری آپ لوگ لے کے آئیے، آپ سب بات پڑھیا ہوگا۔ دیکھیں کہ حیبت سے ہیں نقل افلاق کے دربند، جلد فلک بھی نظر آتا ہے نظر بند، واہ ہے کمر چرخ سے جوزا کا کمر بند، اور سیارے ہیں غلطہ سمت طائر قربند، اور انگشتہ عطارد سے قلم چھوٹ پڑا ہے، اور خورشید کے پنجے سے علم چھوٹ پڑا ہے، خورشید کے پنجے سے علم چھوٹ پڑا ہے، اور خود فتنہ و شر پڑھ رہے ہیں فاتحہ خیر، اور کہتے ہیں انا العبد لرز کر صنم دیر، جہاں غیر ہے تن غیر مکی غیر مکا غیر، نے چرخ کا ہے دور نہ سیارے کی ہے سیر، اور سکتے میں ہے فلک خوف سے مانندہ زی ہے، جز وقت یزید اب کوئی گردش میں نہیں ہے۔ دیکھیں کہ بے ہوش ہے بجلی پہ سمن ان کا ہے ہوشیار، اور خوابیدہ ہیں سب طالع عباس ہے بیدار، اور پوشیدہ ہیں خورشید علم ان کا نمودار، اور بے نور ہے منہ چاند کا رخ ان کا ضیابار، اور سب جز ہیں کل رتبے میں کہلاتے ہیں عباس، اور کونین پیادہ ہیں سواری پہ آتے ہیں عباس۔ چمکا کہ مہو خور ضرور نقرہ کے آسا کو، اور سرکاتے ہیں پیرے فلکے پشت و دتا کو، عدل آگے بڑا حکم یہ دیتا ہے قضا کو، ہاں باندھ لے ظلموں ستموں زور و جفا کو، اور گھر لوٹ لے بغض و حسد و کذب و ریا کو، سر کاٹ لے حرص و طمع و مکر و دغا کو، اور راحت کے محلوں کو بلا پوچھ رہی ہے، راحت کے محلوں کو بلا پوچھ رہی ہے، ہستی کے مکانوں کو فنا پوچھ رہی ہے، اور تقدیر سے عمر اپنی قضا پوچھ رہی ہے، تقدیر سے عمر اپنی قضا پوچھ رہی ہے، دونوں کا پتہ فوز جفا پوچھ رہی ہے، اور غفلت کا تو دل چونک پڑا خوف سے ہل کر، غفلت کا تو دل چونک پڑا خوف سے ہل کر، کتنے نے کیا خوب گلے کفر سے مل کر۔ صلوات پڑھیں۔ اور النشر کا ہنگامہ ہے اس وقت حشر میں، النشر کا ہنگامہ ہے اس وقت حشر میں، السور کا آوازہ ہے اب جن و بشر میں، الجز کا ہے تذکرہ باہم تبصر میں، الوصل کا ہے غل ہے سکر اہل سکر میں، اور الحشر میں جو مردے نہ پکارے تو غضب ہے، الموت زبان ملک الموت پہ اب ہے۔ اور رکش ہے اس ان تن کا نہ بہمن نہ مات تم ہتی،
اور سرحاب و ناریمن او پشن بے سر و بے تن قاروں کی طرح تحت زمین غرق ہے قرآن ہر عاشق دنیا کو ہے دنیا چاہے بے جن اور سب بھول گئے اپنا حسب اور نسب آج آتا ہے جگر گوشے کتالے عرب آج ہر خود نہاں ہوتا ہے خود کا سائے سر میں مانند رگو ریشہ ذرہ چھپاتی ہے بھر میں اور بے رنگ ہے رنگ اسلحے کا فوج عمر میں اور جوہر ہے نہ تیغو نہ روغن ہے پسر میں اور رنگ گل کے بھرا ہے جو روحے فوج لئی کا اور چہرہ نظر آتا ہے فلک کا نہ زمین کا ہے شور فلک کا کہ یہ خورشید عرب ہے انصاف یہ کہتا ہے کہ چپ تر کے ادب ہے اور خورشید فلک پر توے آرس کا لقب ہے یہ قدرت رب ہے اور ہر ایک کا کب اس کے شریک شرف جاہ کو سمجھے اس بندے کو وہ سمجھے جو اللہ کو سمجھے یوسف ہے یہ عنوان میں سلیمان ہے سبا میں عیسیٰ ہے مسیحائی میں موسیٰ ہے دعا میں ایوب ہے یہ صبر میں یحییٰ ہے بقا میں اور شبیر ہے مظلومی میں حیدر ہے وبا میں اور کیا غم جو نہ مادر نہ پدر رکھتے ہیں آدم عباس دنیا میں پسر رکھتے ہیں آدم اور پنجے میں ید اللہ ہے بازو میں ہے جعفر طاعت میں ملک ہوں میں حسن زور میں حیدر اور اقبال میں ہاشم تو تواضع میں پیمبر اور تن تنو دبدبا میں حمزہ صفدر اور جوہر کے دکھانے میں یہ شمشیر خدا ہے اور سر کے کٹانے میں یہ شاہ شہداء ہے بے ان کے شرف کچھ بھی زمانہ نہیں رکھتا ایمان سوا ان کے خزانہ نہیں رکھتا اور قرآن بھی کوئی اور فسانہ نہیں رکھتا اور شبیر بغیر ان کے یگانہ نہیں رکھتا اور یہ روح مقدس ہے فقط جلوگری میں اور یہ عقل مرجد ہے جمال بشری میں صحرا میں گرا پر طوے عارض جو کزارا سورج کی کرن نے کیا شرما کے کنارا ایو دھوپ پڑی آگ پہ جس طرح سے پارا موسیٰ کی طرح غش ہوئے سب کیسا نظارہ جز مدح ندم روشنی دور نے مارا اور شب اے خون عجب دھور سے اس نور نے مارا قربان ہوائے علم شاہ اسم کے سب خار ہرے ہو کے بنے سر علم کے حیراز آیا خالق ذوالفضل و کرم کے جبریل نے پر کھولے ہیں دامن کے علم کے اور پرچم کا جہاں عکس
से गिरा साई का चमका और परचम कहीं देखा न सुना इस चमोखम का। और करना में न दम है न जला जुल में सदा है बुक्को दहलो को उसकी भी सांस हुआ है। और हर दिल के धड़कने का मगर शोर बपा है। और बाजा तो सलामी का उसे कहिए बजा है। और सकते में जो आवाज है नक्कारे वदब की और नौबत है वरूदे खलफे शाह नजब की। अब आमद को तो देखा रूहे पुर नूर को देखा। अव्वल शम्स पढ़ो रोशनिए दूर को देखा। और ये रोशनिए माह को नूर ने हूर को देखा। इस शम में मुरादे मुल्को हूर को देखा। है कौन तजल्ली रूहे पुर नूर की मानिंद या रोशनिए तूर जली तूर के मानिंद। और मद्दाह को अब्ताज किए नज़्म में कद है या हजरत अब्बासे अली वक्त मदद है। मौला की मदद से जो सुखन हो वो सनद है। इस नज़्म का जो हो न मगर उसको हसद है। और हासिल से सुला भी नहीं दरकार है मुझको। सरकार हुसैनी से सरोकार है मुझको। और गुलजार है ये नज़्म बयां पेशा नहीं है। बागी को भी गुलशन में अंदेशा नहीं है। और हर मिस्र पर जस्ता है फल तेशा नहीं है। और या मग्ज़ सुखन का है रगो रेशा नहीं है। और सेहत मेरी तशखीस से है नज़्म के फन की। और मानिंद कलम हाथ में है नब्ज़े सुखन की। अगर का मिले फायदा क्या को कनी से। मैं काह को गुल करता हूँ रंगीने सुखनी से। कुछ रंग है अल्फाज अकीके यमनी से। ये साज है सोज़े गम शाहे मदनी से। अवाहन को करूँ नर्म तो आईना बना लूं। और पत्थर को करूँ गर्म तो मैं इत्र बना लूं। ये मुहर्रम का महीना और चमकीले लिबास। ये मुहर्रम का महीना और चमकीले लिबास रस्म बन कर रख गए अब तो चेहरों के हिजाब। ये है गुजारिश मेरी बहनों से ये पर्दे छोड़ दें। मजलिसो मातम का जिससे खत्म हो जाए सवाब। अपनी औलाद को दीदार बनाया जाए। अपनी औलाद को दीदार बनाया जाए। तब अज़ा खाना शबीर में लाया जाए।
دیا دل میں ادا کا جلایا جائے، ایک دیا دل میں ادا کا جلایا جائے، پھر ادا خانہ شبیر سجایا جائے، پھر ادا خانہ شبیر سجایا جائے، کتنے آداب سے بچوں کو سکھایا جائے، اتنے آداب تو بچوں کو سکھایا جائے، ہو کہ مسجد سے اذا خانوں میں جایا جائے، ہو کہ مسجد سے اذا خانوں میں جایا جائے، پھر کی آواز سے لبیک کی خوشبو لے کر، پھر کی آواز سے لبیک کی خوشبو لے کر، آؤ سوئے ہوئے ذہنوں کو جگایا جائے، آؤ سوئے ہوئے ذہنوں کو جگایا جائے، جس کے ہر پھول سے ایمان کی خوشبو آئے، جس کے ہر پھول سے ایمان کی خوشبو آئے، اپنے آنگن میں وہی پودا لگایا جائے، اپنے آنگن میں وہی پودا لگایا جائے۔ آواز بلند سلوات۔ ملکہ خلد بھی آتی ہے یہاں اس مجلس میں، ملکہ خلد بھی آتی ہے اسی مجلس میں، اپنے بچوں کو بھی راز بتایا جائے، اپنے بچوں کو بھی یہ راز بتایا جائے، علم کے نام پہ جو صرف جہالت بانٹے، علم کے نام پہ جو صرف جہالت بانٹے، اپنی اولاد کو ایسوں سے بچایا جائے، اپنی اولاد کو ایسوں سے بچایا جائے، مقصد حضرت شبیر سمجھنے کے لیے، مقصد حضرت شبیر سمجھنے کے لیے، جو کہا جائے اسے کر کے دکھایا جائے، جو کہا جائے اسے کر کے دکھایا جائے، اتنی تعلیم تو ہر ایک کے لیے واجب ہے، اتنی تعلیم تو ہر ایک کے لیے واجب ہے، اپنا ایمان لیڈروں سے بچایا جائے، داستان شب عاشور سنا کر ماڈل، داستان شب عاشور سنا کر ماڈل، زندگی جینے کا انداز سکھایا جائے۔ میں خاک کربلا ہوں صفا بانٹتی ہوں، میں خاک کربلا ہوں شفا بانٹتی ہوں، میں ہر علاج غم کی دوا بانٹتی ہوں، میں ہر علاج غم کی دوا بانٹتی ہوں، میں کیا مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا بانٹتی ہوں میں، کیا مجھ سے پوچھتے ہو کیا بانٹتی ہوں میں، شمس و قمر کو رزق ضیا بانٹتی ہوں میں، شمس و قمر کو رزق ضیا بانٹتی ہوں میں، سوچو ذرا سی دیر کدھر جائے کائنات، سوچو ذرا سی دیر کدھر جائے کائنات، میں بھی صفا خانہ بانٹوں تو مر جائے کائنات، میں بھی صفا نہ بانٹوں تو مر جائے کائنات، میں بھی صفا نہ بانٹوں تو مر جائے کائنات۔ اللہم 10 منٹ باقی۔ ارے میں تو کہاں پڑھتا ہوں یار اتنی مجلس میں، بولے صاحب قطع سماعت فرمائیں کہ رہبر نہ تم بناؤ کسی کو فضول میں، رہبر نہ تم بناؤ
किसी को फजूल में, खुशबू कहाँ से लाओगे कागज के फूल में। रहबर न तुम बनाओ किसी को फजूल में, खुशबू कहाँ से लाओगे कागज के फूल में। और है सिर्फ अहले बैत सफीना नजात का, है सिर्फ अहले बैत सफीना नजात का। सागर गुलाब खिलते नहीं है बबूल में, सागर गुलाब खिलते नहीं है बबूल में। और जो ये हम लोगों के ऊपर इल्जाम है कि हम शह के अदादार शरारत नहीं करते, हम शह के अदादार शरारत नहीं करते, भूले से अमानत में खयानत नहीं करते। जो मुस्तहक है जिसका हक देते हैं बराबर, हर एक सहाबा पे हम लानत नहीं करते, हमें सहाबा पे हम लानत नहीं करते। और एक दूसरा कथा पढ़कर कराम जाने कि अली के फातिमा के दिल के चैन से मांगो, अली के फातिमा के दिल के चैन से मांगो, नबी के लख्ते जिगर नूरे ऐन से मांगो। किसी के आगे न फैलाओ हाथ तुम सागर, तुम्हें जो मांगना है बस हुसैन से मांगो, तुम्हें जो मांगना है बस हुसैन से मांगो। और एक सवाल है कि जब हर शख्स पे, हर दर्जे पे अल्लाह का सजदा वाजिब है तो नमाज का सजदा तो कदा समझ फरमाएं कि हैदर के लाल फातिमा के दिल के चैन का, हैदर के लाल फातिमा के दिल के चैन का ऐसा है दो जहां पे शहे मशरकैन का। और वाजिब खुदा का सजदा है हर एक पर मगर, वाजिब खुदा का सजदा है हर एक पर मगर, लेकिन नमाज करती है सजदा हुसैन का, लेकिन नमाज करती है सजदा हुसैन का। और एक दूसरा कथा समाप्त करवाए तो ये दिन चल रहे हैं कि हर ग्राम पे ज़ैनब ने किया शाह का मातम, हर ग्राम पे ज़ैनब ने किया शाह का मातम, कहता है कि यही मातम सरवर में कमी है। और 1400 बरस हो गए सज्जाद को रोए, इस्लाम के दामन में मगर अब भी नमी है, इस्लाम के दामन में मगर अब भी नमी है। और एक कथा समाप्त फरमाए फिर कि मेरे नसीब का सूरज खुशी खुशी निकला, मेरे नसीब का सूरज खुशी खुशी निकला, खुली जो आंख तो मुंह से नबी नबी निकला। और फरिश्ते कब्र में करते रहे सवाल मगर फकत जबान से मेरे अली अली निकला, फकत जबान से मेरे अली अली निकला। अब तो सब खत्म हो गया। कुरान सरवाता है कलाम हम
نعرہ تکبیر۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين علي القاسم محمد ثم الصلاة على وليه ووزيره وأمينه سيد المسلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والد كل والد مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب سيد الحسين فاطمة باب خيبر قادر مرحبا وانكر خارج الشكر وشبير ثم الصلاة عليه الطيبين الطاهرين المحسومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على آل ياسين. الصلوات اذان محترم عاشقان حیدر کرار، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ خالق کائنات رسول اسلام اور آل رسول کو سلام کر. کیا فرما رہا ہے؟ سلام علی آل یاسین. اور عزیزان محترم آپ دیکھیے کہ خالق کائنات نے رسول کے اہل بیت کو سلام کر ہم عزاداروں کو حوصلہ بڑھایا. اس لیے کہ ہم سے اگر کوئی سوال کرے کہ آپ عزاداروں کو، عزادار جو ہیں یہ اہل بیت کو سلام کیوں کرتے ہیں، تو عزیزان محترم جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ یہ سلام کیوں پڑھتے ہیں تو آپ کچھ نہ بولیے، بس اتنا کہہ دیجئے کہ سلام کرنا خدا کی سنت ہے اور خالق کائنات نے اہل بیت کو سلام کیا، اس وجہ سے ہم سلام کرتے ہیں. ایک سلوات بھیجے محمد. دیکھیں جو سلوات پڑھتے ہیں آپ، یہ سلوات کی بڑی اہمیت ہے. یہ سلوات خالق کائنات نے بہت سی نعمتیں صرف اور صرف اہل بیت کے چہرے والوں کو دی. یہ جو سلوات ہے اس کی بڑی عظمت
फजीलत है। और आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ अली के चाहने वालों के पास है। और खालिक़े कायनात ने इतना इंतजाम कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों में नहीं बल्कि जहां जहां फर्शे अज़ा बिछेगी बार बार हम सलवात पढ़ते रहते हैं। इसलिए ये सलवात आप यहाँ पढ़ेंगे, रिज़्क़ की गारंटी वहां खालिक़े कायनात देगा। और अज़ीज़ान मोहतरम, यही वजह कि यकीन ना हो तो आप देखिए कि दुनिया का सबसे जाहिल इंसान जिसका नाम क्या है, अबू जहल, ये जाहिलों का बाप है। और ये अबू जहल सवाल किसके पास करने आया? जो कायनात का सबसे बड़ा आलिम है, रसूल इस्लाम इनके पास आता और आने के बाद कहता है, या रसूलल्लाह ये बताइए, आप कहते हैं इल्म गैब को जानते हैं, इल्म गैब को जानते हैं, आप इतना बताइए मेरी मुट्ठियों में क्या है, मेरी मुट्ठियों में क्या है। देखिए कायनात का एक तरफ सबसे बड़ा जाहिल अबू जहल जो जाहिलों का बाप है, एक तरफ कायनात का सबसे बड़ा आलिम है, उसके पास आता और आने के बाद कहता है आप कायनात के इल्म को रखते हैं, आप इल्म गैब रखते हैं, आप जरा बता दीजिए कि मेरे हाथों में क्या है। बस जैसे ही रसूल इस्लाम ने देखा मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद फरमाते हैं कि तेरे हाथों में 3 कीमती पत्थर है और उनमें से जो पहला सबसे कीमती पत्थर है उसके अंदर पूरा सुराख है और दूसरा पत्थर जो है उसके अंदर आधा सुराख है। उसके बाद रसूल इस्लाम ने फरमाया जो सबसे ज्यादा कीमती पत्थर है उसके अंदर सुराख नहीं है। यानी इतना ही अबू जहल भी जानता था, उसके हाथ में जो पत्थर थे बस इतने ही जानता था, इसके आगे कुछ नहीं जानता था किस पत्थर में और क्या करामात है। अब रसूल इस्लाम फरमाते हैं इतना तू जानता था, अब इसके आगे हम बता देते हैं, इसके आगे और हम बता देते हैं। क्या वो क्या है? का पहला पत्थर जिसमें पूरा सुराख, दूसरा पत्थर जिसमें आधा सुराख, लेकिन जो तीसरा पत्थर तेरे हाथ में है जिसे तू सही और सालिम समझ रहा है, जो बड़ा कीमती पत्थर है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा बैठा हुआ है। सल्लल्लाहु अलैहि व अब अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे ही रसूल इस्लाम ने कहा कीड़ा बैठा हुआ है तो अबू जहल तो समझ गया ये कौन फरमा रहा है, ये अमीन है, ये सादिक है, ये सच्चा है, ये जो कहता है वो सच कहता है। लेकिन अब जो उसके साथी थे, उनके घूमने वाले थे, उन्होंने कहा अबू जहल जल्दी कर इस पत्थर को तोड़ ताकि आज हम रसूल इस्लाम को झुठला सके, ताकि बात साबित हो जाए इसके अंदर है कि नहीं। लेकिन अबू जहल जानता था ये पत्थर है बड़ा कीमती, अगर हम तोड़ देंगे तो बेकार हो जाएगा, इसीलिए वो भाग रहा था। वो भी जानता था कि भाई ये किसी ऐसे वैसे इंसान ने नहीं कहा है, बल्कि वो सादिक है, अमीन है। ये और बात है वो जहल इस्लाम नहीं लाया, ईमान नहीं लाया, लेकिन वो जानता था कि रसूल से बड़ा अमीन कोई नहीं है, रसूल से बड़ा सच्चा कोई नहीं है। जब साथियों ने कहा कि तोड़ दो, कहा नहीं तोड़ूंगा। बाजीदों एक मर्तबा वहीं पर एक सहाबी भी जो रसूल इस्लाम का सच्चा सहाबी था वो भी खड़ा हुआ था। वो फरमाता अबू जहल इसे तोड़ दे, जो भी कीमत होगी, अगर इसके अंदर कीड़ा निकल आया तो मैं नहीं दूंगा, अगर कीड़ा ना निकला तो मैं दूंगा। ऐसा लगा मुझे यानी वो सहाबी वो चाहने वाला, उसको तो यकीन ही था ना कि अगर रसूल ने कह दिया है, रसूल ने बोल दिया है तो इस पत्थर के अंदर कीड़ा निकलेगा ही। तो भी तो चाहता था इन जाहिलों के बीच में, ताकि हमारे रसूल की सदाकत भी सामने आ जाए, रसूल की बात भी पूरी हो जाए, लोगों को यकीन भी हो जाए। का तोड़ दे, अगर कीड़ा निकल आया तो तेरी किस्मत, और अगर न निकला तो इस पत्थर की कीमत हम देंगे। अब जाहिर सी बात है ये अबू जहल जो भाग रहा था, अब साथियों ने घेर लिया कि भाई आप तो क्या आप तोड़ दे, अगर नहीं निकलता है तो पैसा तो मिल जाएगा ना, कीमत तो मिल जाएगी। अब अज़ीज़ान मोहतरम एक पत्थर को तोड़ा गया, जब पत्थर टूटा तो वही कीड़ा निकला जो कीमत में था।
تھا. اب سب حیران و پریشان کہ یہ پتھر چاروں طرف سے بند ہے, نہ کہیں سے ہوا جانے کا کوئی سراغ ہو, نہ کہیں سے سانس لے سکتا ہے. یہ اس کے اندر کیسے رہا اور کیسے زندہ رہا, کیسے اس کو حیات ملتی رہی. اب سب پریشان ہیں. اب عزیزان محترم ایک شخص کھڑا ہوا ہے, کہا پریشان کیوں ہو؟ کہا جب رسول اسلام اس پتھر کے اندر کے کیڑے کو بتا سکتے ہیں تو بھی تو بتا سکتے ہیں کہ زندہ کیسے رہا, اس کو حیات کیسے ملی. اب یہ لوگ آئے رسول اسلام کے پاس, آیا رسول اللہ آپ نے بتایا تھا اس پتھر کے اندر کیڑا ہے, ہم نے پتھر توڑا تو کیڑا تو نکل آیا, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اسے زندگی کیسے ملی, اسے حیات کیسے ملی, یہ زندہ کیسے رہا. ایک مرتبہ رسول اسلام نے فرمایا ہم سے مت پوچھو, جاؤ اس کیڑے سے سوال کر لو. میں رسول کہہ رہا ہوں, جاؤ اس کیڑے کے پاس, اس سے سوال کر لو. اب عزیزو یہ لوگ کیڑے کے پاس آتے ہیں. ایک مرتبہ اس سے سوال کیا, اے کیڑے یہ بتا کیا تو اسی پتھر کے اندر رہتا ہے؟ اس نے ایک مرتبہ فصیح و بلیغ عربی زبان میں بولنا شروع کیا, کہا میں اسی پتھر میں رہتا ہوں, جب سے میں پیدا ہوا ہوں اسی پتھر میں, اور میری حیات اسی پتھر میں ہے. ایک مرتبہ پوچھتا ہے کہ یہ بتا تو زندہ کیسے رہا, تیری حیات باقی کیسے رہی, تو کھاتا کیا ہے, رزق کہاں سے پاتا ہے. ایک مرتبہ اس کیڑے نے کہا جب بھی مجھے بھوک کا احساس ہوتا ہے تو محمد آل محمد پر سلوات پڑھ لیا کرتا ہوں. سلوات یہ پر محمد معززان محترم, اب سمجھے یہ سلوات اسی عظمت کا ہے, یہ زندگی بھی دیتا ہے, حیات بھی دیتا ہے, رزق بھی عطا فرماتا ہے. سلوات یہ پر محمد. اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اہل بیت کو خالق کائنات نے اپنا مظہر بنایا, اپنا مظہر بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ قرآن دلیلیں دیتا ہے اور دلیل کو پورے اہل بیت کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ قرآن میں کہا گیا نا کہ شہید زندہ ہوتا ہے, شہید مرتا نہیں ہے. اب عزیزان محترم دنیا لائے اس کا جواب کہ شہید زندہ ہوتا ہے, شہید مرتا نہیں ہے. کوئی جواب لا سکتا ہے, کوئی تلاش کر سکتا ہے, لیکن جواب کس نے دیا؟ ادھر اللہ نے قرآن میں دعویٰ کیا کہ شہید مرتا نہیں ہے, شہید زندہ ہوتا ہے. تو قرآن کے اس جواب کو کس نے دیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے سر کٹ گیا, سر لوگے نیزے پہ ہے, قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ شہید زندہ ہوتا ہے. صلوات نبی محمد. اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ خالق کائنات نے انہیں ایسا حاکم بنایا ہے, ایسا سلطان بنایا ہے کہ انہوں نے کوئی چیز خالق کائنات سے مانگی نہیں, لیکن حکومت سب پہ ہے. حکومت سب پہ, انسانوں پر بھی ہے, حیوانوں پر بھی ہے, پرندوں پر بھی ہے, چرندوں پر بھی ہے, کیڑوں پر بھی ہے, مکانوں پر بھی ہے, ہواؤں پہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مولا کائنات رزق بانٹ رہے ہیں. مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے انگلیاں ہلا رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں, یہ تمہارا کھانا, یہ تمہارا رزق, یہ تمہارا رزق, یہ تمہارا رزق. ایک ایک کو دے رہے ہیں, صرف انسانوں کو نہیں دے رہے ہیں, جناتوں کو بھی, حیوانوں کو بھی, چرند کو بھی, پرند کو بھی, کیڑے مکوڑوں کو بھی, ہر ایک کو رزق بانٹ رہے ہیں. اب عزیزان محترم آپ دیکھیے جب تاریخ آپ کے ذہنوں میں ہے تو آپ ہماری بات کی تائید کریں گے کہ آپ دیکھیں کہ جناب سلیمان کتنے بڑے نبی تھے, کتنی بڑی بادشاہ تھی, کتنی بڑی حکومت تھی ان کی, کتنے بڑے سلطان تھے. اللہ نے جو بادشاہت دی تھی صرف انسانوں پر نہیں تھی, صرف جناتوں پر نہیں تھی, حیوانوں پر بھی تھی, چرند پر بھی تھی, پرند پر بھی تھی, کیڑے مکوڑوں پر بھی تھی. اتنی بڑی بادشاہت, اتنی بڑی حکومت, آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی حکومت تھی. یہی سلیمان نبی کہاں آتے ہیں؟ پروردگار کی بارگاہ میں. پروردگار تو نے ہمیں اتنی بڑی حکومت دی ہے, اتنی بڑی بادشاہت دی ہے, اتنا بڑا سلطان بنایا ہے,
تو تیرا ہم شکریہ کے طور پر تیری مخلوق کی ایک روز دعوت کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے یہی فرمایا نا، اے سلیمان جاؤ جاؤ حکومت کرو، حکومت کرنا تمہارا کام ہے، رزق کھلانا تمہارا کام نہیں ہے. اتنے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے حاکم، اتنی بڑی سلطنت، آپ سوچئے کہ صرف انسانوں پہ نہیں، حیوانوں پر، پرندوں پر بھی، چرندوں پر بھی، ہر چیز پر حکومت ہے. اور اللہ سے کیا کہہ رہے؟ پروردگارا، شکریہ کے طور پر میں تیرے مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، ایک روز کھانا. عزیزان محترم، نتیجہ کیا ہوا؟ ادھر اصرار بڑھا، اصرار بڑھتا گیا. تو اللہ نے بھی کہا اچھا جاؤ جاؤ، تم بھی دیکھ لو میرے قدرت کے کرشمے. اب عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے یہ جو کھانے کے انتظام ہو رہا ہے یہ صرف انسانوں کے لیے تو ہے نہیں، یہ جناتوں کے لیے نہیں ہے، کائنات کی جتنی مخلوق ہے سب کے لیے. اب جناب سلیمان کا تخت سمندر کے کنارے لگ گیا اور جناتوں کو حکم دیا گیا کہ کھانا تیار کرو. اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ڈیگیں ہوں گی، کتنی لمبی قطاریں ہوں گی. جو کھانا بن رہا ہے، جو روایتوں میں ملتا ہے، کئی مہینوں تک لکڑیاں اکٹھا کی گئی ہیں، کئی مہینوں تک لکڑیاں اکٹھا کی گئی ہیں. تو سوچ لیجئے کہ چاول، یہ تمام چیزیں کے انتظام کرنے میں کتنا وقت لگا ہوگا، کتنے افراد صرف ہوئے ہوں گے، کتنے جنات لگے ہوئے ہوں گے. اب عزیزان محترم، یہ سلیمان نبی اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، جنات کھانا بنا رہے ہیں. ابھی دعوت کا وقت نہیں ہوا کہ ایک مرتبہ ایک مچھلی سمندر نے اپنے سر کو پانی سے باہر نکال دی اور بھوک کا اظہار کر دی، کہتی یا ربی اللہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا چاہیے. تو سلیمان نبی نے کہا ابھی وقت نہیں ہوا، ابھی واپس جاؤ. واپس چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر اپنا سر نکالا، بھوک کا اظہار کیا، کہا یا نبی اللہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا چاہیے. کا وقت نہیں ہوا ہے. وہ مچھلی واپس چلی گئی. جب تیسری مرتبہ اس نے سر نکالا اور اظہار کیا بھوک کا، اور جناب سلیمان نے کہا ابھی وقت نہیں ہوا ہے، تو مچھلی نے ایک جملہ کہا. کیا فرمایا؟ کیا نبی اللہ تمہارے اور خدا میں یہی فرق ہے کہ خدا بھی رزق دیتا ہے، لیکن جس کو جب بھی بھوک لگتی ہے، جب بھوک کا اظہار ہوتا ہے، فوراً خدا اسے پورا کر دیتا ہے، اور تم وقت کے محتاج ہو. صلوات میں جب محمد جناتوں کو حکم دیا جاؤ اسے کھانا کھلاؤ. اب ظاہر سی بات ہے مچھلی کھا رہی ہے، جنات کھلا رہے ہیں. مچھلی کھا رہی ہے، جنات کھلا رہے ہیں. اب اس کے منہ پہ نام آ ہی نہیں رہا، یعنی صرف اور صرف کیا اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ، توجہ ہے اور لاؤ اور لاؤ. یہاں تک کہ جناتوں نے جو کھانا بنایا تھا اس کا 1/3 حصہ یہ اکیلے مچھلی کھا گئی. ایک مرتبہ جنات دوڑا ہوا سلیمان نبی کے پاس آیا کہ حضور جب ایک مخلوق کا یہ عالم ہے تو باقی مخلوق کا کیا عالم ہو گیا. عزیزو سلیمان فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں. پروردگارا تو نے سچ فرمایا. میں کہوں گا اے سلیمان نبی، اتنی بڑی بادشاہت، اتنی بڑی حکومت، لیکن جب تم ایک مچھلی کو کھانا نہ کھلا سکے، ذرا آؤ میرے مولا علی کو دیکھو، سب انسانوں کو نہیں کھلا رہا ہے، حیوانوں کو بھی کھلا رہا ہے. ایک صلوات میں جو محمد کیا عظمت ہے، کیا شان ہے اہل بیت، کیا مرتبہ ہے اہل بیت کا، کیا عظمت ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو کیا کہہ کر بنایا؟ اللہ نے جب اس کائنات کو بنایا ہے تو کیا کہہ کے بنایا؟ کون فیکون کہہ کے بنایا نا، کون فیکون. یعنی جب اللہ نے آسمان بنانا چاہتا کن، آسمان بن گیا. زمین پہ فرش بچھانا چاہتا کن، بچھ گیا.
علی کا مرتبہ کیا؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن تک پہنچنے کے لیے بدن کی طہارت ضروری ہے. قرآن تک پہنچنے کے لیے بدن کی طہارت ضروری ہے اور علی تک پہنچنے کے لیے خون کی طہارت ضروری ہے. جب تک خون آپ کا طاہر نہیں ہوگا آپ علی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. سلوات بھیجیے پر محمد محترم. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے جتنے ائمہ معصومین علیہ السلام آئے ہر نبی کو نبوت ملی ہے تو علی کی ولایت کا اقرار کرنے کے بعد ملی. ہر نبی کو علی کی ولایت کا اقرار کرنے کے بعد ملی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ عظمت علی کیا فضیلت علی کیا ہے. رسول اسلام معراج پر گئے اور جیسے ہی پہلے آسمان پر پہنچے وہاں سارے فرشتوں نے گھیر لیا رسول اسلام کو اور کیا فرمایا السلام علیکم رسول اللہ کیف جدنا علی ابن ابی طالب. یعنی اے رسول آپ پہ میرا سلام ہو آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کیسے ہیں. رسول اسلام دوسرے آسمان پہ پہنچے وہاں بھی یہی سارے فرشتوں نے گھیرا سلام کیا رسول کو خیریت پوچھی علی کی. تیسرے آسمان پہ بھی وہی ہوا کہ وہاں بھی فرشتوں نے گھیرا سلام رسول کو خیریت علی کی. چوتھے آسمان پہ پہنچے پانچویں آسمان پہ ہر جگہ یہی نتیجہ یہاں تک کہ رسول اسلام آخری آسمان پہ پہنچے فرشتوں نے سلام رسول کو کیا خیریت علی کی پوچھی. ایک مرتبہ رسول اسلام فرماتے ہیں فرشتوں تم یہ بتاؤ کہ پہلے آسمان سے لے کر ہم آخری آسمان تک آ گئے لیکن ہر جگہ تم نے گھیرا ہمیں سلام ہمیں کیا اور خیریت علی کی پوچھ رہے ہو. یہ بتاؤ کیا تم علی کو جانتے ہو کیا تم علی کو پہچانتے ہو. ایک مرتبہ سارے فرشتوں نے ایک زبان ہو کے بولا یا رسول اللہ ہم علی کو صرف پہچانتے نہیں ہیں صرف جانتے ہی نہیں ہیں بلکہ جب تک علی ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے ہم اپنے قدم کو نہیں بڑھاتے ہیں. صلوات بھیجیے پر محمد. اور عزیزان محترم بھائی رسول اسلام جب واپس آئے معراج سے تو آنے کے بعد جب لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں پر گئے معراج پر گئے تھے کس سے باتیں ہوئی خدا سے باتیں ہوئی. کس سے باتیں ہوئی خدا سے باتیں ہوئی. اب ظاہر سی بات انسان ٹائٹل میں پڑ جائے گا بھائی خدا تو ہاتھ میں رکھتا نہیں زبان تو رکھتا نہیں اللہ تو اللہ سے کیسے باتیں ہوئی کس سے باتیں ہوئی یعنی اللہ سے. اور زبان کس کی تھی علی کی تھی زبان علی کی تھی. اب عزیزان محترم جب واپس آئے تو واپس آنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے صرف اور صرف مولائے کائنات کے سلسلے میں 18,000 راز کی باتیں کر کے آیا. کتنی 18,000 راز کی باتیں. اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہیں ان 18,000 راز میں سے ایک راز بتا. رسول اللہ اور کیا ہوا کہ اچھا ایک چیزیں بتا دیتے ہیں. تب اللہ نے فرمایا کہ اگر کائنات علی کی دشمن نہ ہوتی تو ہم جہنم خلق ہی نہ کرتے. پتہ یہ چلا کہ یہ جو جہنم خلق ہوئی ہے یہ صرف اور صرف بغض علی کی وجہ سے خلق ہوئی ہے. ایک سلوات بھیجیے پر محمد. کیا تو میں 18,000 راز کی باتیں کر کے آیا ہوں صرف اور صرف علی کے سلسلے میں. لیکن تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ ہم تمہیں ان رازوں میں سے ایک راز بتائیں. اب عزیزان محترم دیکھیں کہ دن گزرتا گیا وقت گزرتا گیا تاریخ گزرتی گئی. آئی 24 رجب. 24 رجب کون سا دن ہے فتح خیبر. فتح خیبر کا دن آیا اس لیے کہ رسول اسلام 45 دن ہو گئے تھے اور خیبر فتح نہیں ہوا تھا. 40ویں دن رسول اسلام نے وعدہ کیا تھا کہ 40ویں دن جو ہے خیبر فتح ہو جائے گا. اب جب 40واں دن آیا تو رسول اسلام نے نعت علی پڑھی. ادھر نور کی آواز نور کے کانوں میں پہنچی اور علی آگے رسول اسلام کے پاس. اور جیسے ہی رسول اسلام کے پاس آئے تو رسول اسلام نے ایک اعلان کیا
السلام جب معراج سے آئے تھے تو 18,000 راز کی باتیں علی کے سلسلے میں کر کے آئے. اب ادھر رسول اسلام وعدہ کر رہے ہیں کہ جو بھی علی کی فتح کی خبر ہمیں سنائے گا, جو بھی مانگے گا ہم سے عطا کریں. اب ظاہر سی بات ہے یہ 39 دن جنگ ہوتی رہی کہ نہیں ہوئی, لشکر گئے میدان میں کہ نہیں گئے, یہ اور بات ہے, لیکن فتح کیوں نہیں ہوا؟ یہ 40 دن جنگ مسلمان جیتے کیوں نہیں؟ کیا یہ علم لے کر جاتے تھے, کیا یہ لشکر لے کر جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ عزیزان محترم یہ لشکر بھی لے کے جاتے تھے, علم بھی لے کے جاتے تھے, لیکن مسئلہ کیا تھا کہ وہاں ایک قلعہ بنا ہوا تھا اور قلعے کے اوپر ایک کھڑکی تھی اور اس کھڑکی کے اندر ایک بڑا پہلوان عرب کا بیٹھا ہوا تھا جس کا نام کیا تھا؟ مرحب. اب عزیزان محترم یہ لوگ جب جاتے تھے علم لے کر, لشکر لے کر جاتے تھے اور جیسے اس قلعے کے پاس پہنچتے تھے مرحب کھڑکی کو کھولتا تھا, ایک مرتبہ سر کو نکالتا تھا اور ان سے سوال کرتا تھا کیا میں آؤں, اور جو ہے کیا میں آؤں. ایک مرتبہ یہ لوگ ہاتھوں کو جوڑتے تھے, کہتے تھے حضور نہیں, آپ وہی تشریف رکھیے, ہم خود یہاں سے چلے جا رہے ہیں, ہم یہاں سے جا رہے ہیں. عزیزو یہی سلسلہ 39 دن تک تھا اور وہ بار بار پوچھ رہا ہے کھڑکی کھولا, کیا میں آؤں, کیا میں آؤں, کیا میں آؤں, اور یہ لوگ کہتے تھے حضور آپ اور زحمت نہ کیجیے, ہم ہی چلے جاتے ہیں. اب ظاہر سی بات کسی کی عادت پڑ جائے, اگر ابھی آپ کسی کو بیڑی یا سگریٹ پلا دیں 10 دن, آپ بتائیے اس کی عادت فطرت ہے نا, 10 دن کے بعد آپ کو پلانے کی ضرورت نہیں ہے, 10 دن کے بعد وہ خود آپ کو پلائے گا. اس سلمان کے لیے تو محمد اب مرحب تو ایک عادت ہو گئی کہ اسے کیا پتا یہ 40ویں دن آنے والا کون ہے. عزیزان محترم جیسے ہی مولا کائنات نے علم لیا اور قلعے کے قریب پہنچے اور علم کو پتھر میں گاڑا, اس نے کھڑکی کو کھولا, دیکھا ایک مرتبہ کہ کیا میں آؤں, اس لیے کہ اس نے سوچا تھا آج تو لشکر بھی نہیں آیا, آج آج تو لشکر بھی نہیں آیا, آج تو یہ اکیلے آیا. آج ایک مرتبہ ہم کچھ بولے نہ بولے صرف سر نکال دیں گے, خود ہی بات جائے گا. عزیزو یہ سوچ رہا تھا, اس نے کھڑکی کو کھولا, کھولنے کے بعد سر کو باہر نکالا, کہا کیا میں آؤں, جیسے کہا کیا میں آؤں, ادھر سے آواز آئی آ جاؤ. اب جیسے ہی سنا آ جاؤ تو ہم کا بکا ہو گیا, آج یہ کون آ گیا, یہ تو اکیلا ہو, کہہ رہا آ جاؤ آ جاؤ. ایک مرتبہ وہ ڈرانے کے لیے کیا کہتا ہے, تجھے پتا ہے ارے ہمارے ساتھ اور بھائی ہیں, ادھر سے آواز آئی اگر انہیں جہنم میں جلدی جانا تو بھیج دے. ہو گیا, اب آتا ہی رہ گیا کیا میں آؤں, واصل جہنم ہوا. ادھر سلمان کیا رسول اسلام کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے اور جیسے ہی ادھر علی نے فتح پائی, سلمان نے کہا رسول اللہ مبارک کو. علی نے فتح پائی تو رسول اسلام نے بھی کہا سلمان تمہیں بھی مبارک. علی بھی آ گئے. اب یہ مبارکبادی چلتی رہی بڑی دیر تک. ایک مرتبہ مولا کائنات نے سلمان کو پکڑا, پکڑنے کے بعد ایک دور لے گئے اور اس کے بعد پوچھا سلمان یہ بتاؤ آج کے دن نبی نے کچھ وعدہ کیا تھا؟ کہا ہاں مولا وعدہ تو کیا ہے کہ جو بھی سب سے پہلے علی کی فتح کی خبر لائے گا, جو مانگے گا ہم اسے دے دیں گے. ایک مرتبہ مولا نے فرمایا سلمان پھر تم نے مانگنا کیا, یہ بتاؤ تم نے مانگنا کیا ہے. ایک مرتبہ سلمان نے سر کو جھکایا گیا, مولا میں نے سوچا کہ کوثر لے لے. پھر ذہن میں یہ بات آئی جس کا آقا مولا ساقی کوثر ہو, وہ کوثر لے کے کیا کرے گا. صلوات کے پر محمد پھر کیا مانگ رہے ہو کائنات کے شہنشاہ سے. ایک مرتبہ سلمان نے کہا رسول یا علی, پھر میں نے سوچا کہ جنت لے لے. پھر وہی بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ جنت لے کے کیا کریں گے. ارے جس کے آقا و مولا جنت کے سردار ہو تو ہم جنت مانگ کے کیا کریں گے. کا پھر کیا سوچا, کا یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کائنات کے شہنشاہ سے کیا مانگوں. اگر کوئی بڑی چیز مانگ رہا ہوں تو دنیا یہی کہے کہ غلام ہو کر, اور باتیں اتنی بڑی
अच्छा क्या होगा अगर आप बता दें। तो एक मरतबा मौला ने फरमाई, याद करो कि जब रसूल इस्लाम मेराज से पलटे थे 18,000 राज की बातें, कहा जाओ रसूल इस्लाम के पास और अदब के साथ बैठ जाओ, दोनों हाथों को जोड़ो और कहो या रसूलल्लाह वादा याद दिलाने आया। जब रसूल इस्लाम कहेंगे वादा याद है तो फौरन सवाल कर लेना कि जब आप मेराज से पलटे थे तो 18,000 राज की बातें कर रहे थे ना, उन राजों में से एक राज, उन राजों में से एक राज बता दीजिए। अब अज़ीज़ान मोहतरम सलमान चले और आए रसूल इस्लाम के पास, वादा बैठे, बैठने के बाद कहा या रसूलल्लाह वादा याद दिलाने आया हूँ। कहा वादा याद है, कहा क्या मानते हो, बोलो सलमान। बेमतलब सलमान ने कहा या रसूलल्लाह जब आप मेराज से पलटे थे तो अली के सिलसिले में 18,000 राज की बातें करके आए हैं, उन्हीं राजों में से एक राज। और जैसे ही रसूल इस्लाम ने सुना, एक मतलब फरमाया क्या तुम अली से मिलकर आए हो, इसलिए कि ये राज सिर्फ दीन के पास है या खुदा के पास है या नबी के पास है या अली के पास है, तुम खुदा तक जा नहीं सकते हो और हमसे पूछा नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलमान ने कहा हाँ नबी अल्लाह, अली से मिलकर आए। कहा रसूलल्लाह बता दीजिए उन राजों में से एक राज। एक मरतबा रसूल इस्लाम फरमाते सलमान तुम हम अहले बैत में दाखिल हो चुके, इसलिए हम तुम्हें बता रहे, वरना हम किसी को ये राज न बताते। अब अज़ीज़ान मोहतरम एक मरतबा बताया कि जाओ फला वादी में, फला जंगल में जाओ, वहां पर तुम्हें एक पहाड़ मिलेगा, उस पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाना और जब चोटी पे चढ़ोगे तो वहां एक पत्थर मिलेगा, उस पत्थर को हटाना और 18,000 राजों में से एक राज जाहिर हो जाए। अब अज़ीज़ान मोहतरम सलमान फारसी जो अली का गुलाम है, अली का शहदाई है, अली का दीवाना है, एक मरतबा बज़ में रसूल से निकला और निकलने के बाद वादी की तरफ चला। अब अज़ीज़ान मोहतरम उसके जो कदम चल रहे हैं तो आप देखिए वो शहदाई के कदम हैं, हर कदम में क्या कह रहा, अली मौला, अली मौला, अली मौला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली का शहदाई अली मौला, अली मौला कहते हुए चला, उस वादी में पहुंचा। अब सलमान खुद फरमाते हैं कि जब मैं वहां पहुंचा और उस पहाड़ को देखा, उस पहाड़ की बुलंदियों पर पहुंचा, तो पहुंचने के बाद मैंने देखा एक पत्थर है और जब पत्थर को हटाया तो वहां पर एक जीना मिला और जीने के अंदर मैंने कदम रखे और जब नीचे उतरा तो मैंने क्या देखा कि ताहत एक नूर का शहर है, यानी ताहत जिसकी कोई हद ही नहीं, इतना बड़ा नूर का शहर है और शहर में 70 शारे हैं और 70 शारे में 70 मोहल्ले हैं और 70 मोहल्ले में 70 खयाबान हैं और 70 खयाबान में 70 मस्जिदें हैं, यानी हर खयाबान में, हर मस्जिदों में 70 मस्जिदें हैं और हर मस्जिद में मेरा अली खड़ा हुआ खुतबा दे रहा है। तस्वीर नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, बल्कि हर मिंबर पर अली खड़े हुए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खल्क मैंने किया, लोगों खल्क मैंने किया, यानी ये पूरी कायनात हमने खल्क की। जब अली खुद हर तरफ से आवाज आई, हाँ अली हम सुन रहे हैं, मौला हम सुन रहे हैं, मौला हम सुन रहे हैं। एक मतलब मौला ने फरमाया जब तुम इतनी दूर से हमारी आवाज को सुन रहे हो तो क्या ये सलमान सतून के पीछे छुपा हुआ है? ये हमारी आवाज नहीं सुन रहा है? सलमान निकल कर आए और हाथों को जोड़ा, सलाम किया और फरमाया मौला आप यहाँ हैरत ताज्जुब से
पास छोड़ कर आए थे। तो मतलब मौला ने फरमाया ये 18,000 राजों में से एक राज जाहिर हुआ है कि जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। अगर सारे राज जाहिर हो जाए तो तुम्हारा आलम क्या होगा? सल्लल्लाहु अलैहि और अजीज और मोहतरम, एक वजह है कि आप देखिए कि क्या फजीलत मौला का, क्या अजमत मौला की। इसलिए आप देखिए अजमत मौला को समझिए खाली आप कि जिब्राइल आते हैं कहां? रसूल इस्लाम के पास। मस्जिद नबी में मौला कायनात बैठे हुए, सामने रसूल इस्लाम बैठे हुए। जैसे ही जिब्राइल आए मतलब रसूल इस्लाम ने सवाल कर लिया, जिब्राइल बताओ आज तुम्हारी उम्र क्या है? उम्र क्या है आज तुम्हारी? जिब्राइल परेशान हो गए, रसूलुल्लाह हमें खुद नहीं पता कि हमारी एज क्या, हमारी उम्र क्या है। और अज़ीज़ मोहतरम देखिए हमारे यहाँ भी मसला ये है कि पहले जमाने में औरतों से अगर पूछा जाता था, ख़वातीन से तुम्हारी उम्र क्या है, तो औरतें अपनी उम्र छुपाती थी। आज हमारे यहाँ मर्द हजरात भी छुपाने लगे। अगर आप 50 के ऊपर हो गए हैं, 55 हो गए हैं, 52 हो गए हैं, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि 48 साल का हूँ, 44 साल का हूँ। क्यों? और अगर 65 साल क्रॉस कर गए हैं तो आप अगर 68 साल के हैं तो आप कहेंगे 70 साल के हो। क्यों? इसलिए कि इधर 50 के अंदर जवानी होती है, 50 के अंदर जवानी होती है, तो आप कोशिश ये करते हैं कि अभी हम जवानी बने रहें। लेकिन 50-65 के बाद जो है वो ज़ईफ़ों में शिरकत करना होती है। इसलिए अगर कम भी है तो पढ़ा के बोले जाते हैं ताकि हमारी इमेज बन जाए, हमारी इज्जत बन जाए। और अज़ीज़ान मोहतरम, उम्र से इज्जत नहीं मिलती, उम्र से इज्जत नहीं मिलती है, उम्र से इज्जत नहीं मिलती है। इसलिए कि अगर उम्र से इज्जत मिल जाए तो शैतान उम्र से बड़ा था। देखिए हमने पढ़ दिया, समझना आपका काम। अब आप क्या समझे वही हम भी समझ रहे हैं। एक सलवार में इसलिए कि उम्र से इंसान की इज्जत नहीं मिलती है, फेल से इज्जत मिलती है। इंसान के फेल से इज्जत मिलती है। वरना आप देखें कि एक लड़का है, बच्चा 5 साल की उम्र में कुरान को खत्म कर देता है, हाफिज़े कुरान हो जाता है, और 40 साल का बुढ़ा हो तो सूरह बकरा भी नहीं याद कर सकता है। एक सलवार में ये मोहम्मद उम्र से इज्जत नहीं मिलती है, आपके फेल से इज्जत मिलेगी, आपके फेल से इज्जत मिलती है, उम्र से इज्जत मिलने वाली नहीं है। इसलिए उम्र से बहुत दूर रहिए, उम्र से बहुत दूर रहिए, उम्र से इज्जत मिलने वाली नहीं है। वरना उम्र सबसे बड़ा शैतान है, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है, शैतान से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। तो हमेशा फेल के जरिए से, आपके काम के जरिए से इज्जत मिलती है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद। रसूल इस्लाम ने सवाल कर लिया कि बताओ तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है? रसूलुल्लाह मुझे कुछ नहीं पता कि हमारी उम्र क्या, हमारी एज क्या है। एक मरतबा रसूल इस्लाम जिब्राइल फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह एक बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। कहा वो क्या है? कहा जब से मैं पैदा हुआ, जब से मैं इस दुनिया में आया, मैंने एक सितारा ऐसा देखा है जो 30,000 साल में एक मरतबा तुलू होता है। 30,000 साल में एक मरतबा तुलू होता है। और मैंने ऐसे सितारे जो है 30,000 मरतबा देखा। कितनी मरतबा? 30,000 मरतबा मैंने देखा है। अब अज़ीज़ान मुकरम जैसे ही का 30,000 मरतबा देखा है, अब जाहिर सी बात है, एक मरतबा मौला ने फरमाया, क्या तुम उस सितारे के नूर को देखना चाहते हो? कहा क्यों नहीं या रसूलुल्लाह, बिल्कुल देखना चाहते हैं। कहा ऐसा तो नहीं कि भूल जाओगे? कहा या रसूलुल्लाह, जो एक मरतबा देख लेता वो तो भूलता ही नहीं। मैंने 30,000
دیکھیں یہ اہل بیت اطہار کو جو دعویٰ اللہ کرتا ہے اس دعوے کی دلیل کو پورا یہ کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام جو مخصوص ہے اس میں آپ پڑھتے ہیں عربی میں تو کیا نتیجہ ہے؟ یعنی اللہ ارادہ کرتا ہے اور ارادے کو مکمل کون کرتا ہے؟ یہ اہل بیت اطہار کرتے ہیں. یہ اہل بیت کی عظمت ہے, یہ اہل بیت کا مرتبہ ہے. لیکن عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ اہل بیت کی عظمت کو دنیا نے سمجھا نہیں, اہل بیت کے مرتبے کو دنیا نے سمجھا نہیں. اس لیے کہ اگر سمجھ لیتے تو عزیزان محترم کربلا واقع نہ ہو. یہ کربلا جو واقع ہوئی ہے یہ وجہ کہ انہوں نے عظمت اہل بیت کو پہچانا ہے. یہ ان کو اپنا جیسا بشر سمجھے, یہ سوچنے لگے کہ ہمارے جیسے, یہ ہمارے جیسے. اس لیے کہ انہوں نے ملا کے آئینت سے دیکھا اور ہم نے اہل بیت کو کس نظر سے دیکھا؟ رسول کی نظر سے دیکھا. اگر یہ رسول کی نظر سے دیکھ لیتے تب اہل بیت سمجھ میں آتا کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے, اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے. اور عزیزان محترم اگر پہچان لیتے تو جناب زہرا کا چمن نہ ہو جاتا. اندازہ آپ لگائیے کیا ظلم ہوئے کربلا میں. امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا. یہ کون حسین جنہیں جناب فاطمہ زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا. لیکن ارباب رضا تصور کیجئے گا کہ امام حسین علیہ السلام کا سفر تو کربلا تک تھا. جناب علی اکبر کا سفر تو کربلا میں جا کے ختم ہو گیا. جناب قاسم کا سفر کربلا میں جا کے ختم ہو گیا. جناب عباس کا سفر کربلا میں جا کے ختم ہو گیا. لیکن ذرا تصور کیجئے کہ سید سجاد کا سفر کہاں, جناب زینب کا سفر کہاں تک, جناب سکینہ کا سفر کہاں تک گیا. سید سجاد کتنا چلے, پیروں میں چھالے پڑ گئے. جناب زینب کے قدموں میں آبلے آ گئے. عزاداروں سید سجاد زخمی تھے, ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توف خاردار. سب سے زیادہ وعد کربلا اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے تو جناب سکینہ پر, اس کے بعد سید سجاد پر. جناب سکینہ پہ اتنے ظلم کیوں ہوئے؟ کوئی آتا تھا, آنے کے بعد جناب سکینہ کے رخساروں پہ تماچے مارتا تھا. دوسرا تماچا اس لیے مارتا تھا کہ یہ حسین کی بیٹی, یہ حسین کی چہیتی ہے. عزاداروں تصور کیجئے گا کہ سید سجاد نے کیسے برداشت کیا, سید سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا. خدا نخواستہ آپ کی کوئی چھوٹی بہن ہو اور جوان بھائی موجود ہو اور چوراہے پہ کوئی آپ کی بہن کو رخساروں پہ تماچے مار دے تو آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں عزیزوں, آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. جب برداشت نہیں کر سکتے تو سید سجاد کے غم کو یاد کیا کریے, اس لیے کہ سید سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا. عزادار یہی وجہ ہے کہ سید سجاد کربلا میں ضعیف نہیں تھے. سید سجاد کربلا سے شام اور شام سے جب قید خانے میں پہنچے ہیں تو ضعیف ہو گئے ہیں. کسی نے پوچھا مولا آپ ضعیف کیسے ہوئے ہیں؟ مرتبہ سید سجاد فرماتے ہیں اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام, ماں پہنے کے کھلے سار اور سکینہ کے تماچے نے ہمیں ضعیف کر دیا ہے, ہمیں ضعیف کر دیا ہے. عزاداروں سید سجاد کو قید خانے میں مقید کر دیا جاتا ہے. کون سا قید خانہ ہے؟ جس میں رات کی اوس ہے, دن کی دھوپ ہے. عزاداروں سکینہ نے کیسے وقت گزارا ہوگا. روایتوں میں ملتا ہے پورے دن جناب سکینہ زندان کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتی تھی اور اپنے بابا کے مسائل شام کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سناتی تھی. کبھی بابا کے مسائل کو سناتی تھی تو کبھی اپنے چچا کے مسائل کو سناتی تھی, کبھی جناب علی اصغر کے مسائل سناتی تھی. اور باب ازا ایک دن وہ بھی آیا کہ جب رات کی تاریخی آئی, سکینہ اپنے بابا کو یاد کر, آئے میرا بابا کہاں چلا گیا,
سے کہہ دو ایک مکان خالی کیا جائے، ہم نے اپنے بھیا کا ماتم نہیں کیا ہے، جو عزاداروں مکان خالی ہوا 3 دن تک ماتم ہوتے رہے، 3 دن تک ماتم ہوتے رہے، عزاداروں شہیدوں کے کٹے ہوئے سر آئے، بیویوں کی لٹی ہوئی چادریں آئیں، لیکن عزاداروں 2-4 چیزیں ایسی تھی، ایک چھوٹے چھوٹے سر آئے اور ایک چادر آئی جس کا لینے والا کوئی نہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک ضعیفہ نے سوال کر لیا، کیا ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے؟ زینب تڑپ گئی، فرماتی بی بی ایسا نہ کہو، ان بچوں کی ماں میں ہی ہوں، لیکن میں اپنے بھیا کا ماتم کر رہی ہوں۔ لو عزاداروں 3 دن تک ماتم ہوا، اس کے بعد یہ قافلہ کربلا کی طرف چلا۔ جب یہ قافلہ تیار ہوا، ایک مرتبہ زینب آگے بڑھتی ہے، فرماتی بیٹا سجاد سب تو سوار ہو گئے ہیں، لیکن رباب نظر نہیں آ رہی، رباب نظر نہیں آ رہی ہے۔ ارباب ادا ایک مرتبہ سید سجاد قید خانے میں آتے ہیں، کیا دیکھا کہ سکینہ کی تربت پہ سر رکھے ہوئے رباب گریہ کر رہی ہے۔ فرمایا اماں چلو قافلہ جا رہا ہے، کیا بیٹا میں جا کے کیا کروں گی؟ ارے ایک بیٹا کربلا میں ایک بیٹی تھی جو شام کے قید خانے میں جدا ہو گئی۔ ارباب ادا سید سجاد نے حکم دیا، رباب تیار ہوئی، لیکن ارباب ادا جیسے یہ قافلہ رکا ہوا کربلا میں پہنچا، ایک مرتبہ زینب نے اپنے کو اونٹ سے گرایا۔ روایت بتاتی ہے گھٹنوں کے بل حسین کی قبر پہ آئی اور آنے کے بعد کہتی بھیا یہ زینب لٹ کر آ گئی، اے بھیا زینب نے آپ کے وعدے کو پورا کر دیا، اے بھیا اگر کربلا میں ننھے مجاہد کی قبر آپ نے کھودی ہے تو شام میں آپ کی بہن زینب بھی سکینہ کو دفن کر کے آئی ہے۔ ارباب ادا کربلا میں کوہرام برپا تھا، ایک مرتبہ زینب اٹھتی ہے، جب بھائی کا ماتم کر چکی سید سجاد کو بلایا، بلانے کے بعد فرماتی ہے اے میرے لال سجاد میرے غازی کی قبر کہاں ہے؟ میرے عباس کی قبر کہاں ہے؟ زینب کو لے کر سجاد چلے، ارباب ادا فرات کے کنارے لے کر آئے اور عباس کی قبر ایک ننھی سی قبر بنی ہوئی تھی، وہیں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ ایک مرتبہ زینب کبھی اس قبر کو دیکھتی ہے، کبھی سجاد کو دیکھتی ہے، عزاداروں بس آخری جملہ آپ کی زحمت تمام، ایک مرتبہ زینب کبھی اس قبر کو دیکھتی ہے، کبھی سید سجاد کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، ایک مرتبہ فرماتی ہے سجاد ارے میں نے غازی کی قبر کو پوچھا تھا، ایک چھوٹے سے بچے کی قبر کو نہیں پوچھا۔ سجاد تڑپ گئے، اے پھوپھی اماں ارے یہی میرے چچا کی قبر ہے، ارے ظالموں نے میرے چچا کی اتنے ٹکڑے کر ڈالے تھے کہ میں نے اپنے چچا کی لاش کو چٹائیوں میں سمیٹ کر اس ننھی سی قبر میں دفن کر دیا۔ زینب قبر غازی پہ گر گئی، اے بھیا ابا تمہارے بعد بڑا ظلم ہوا، چادر چھین لی گئی۔ إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليمة أمره۔ بارے کے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں اس مختصر سے اللہ کو قبول فرمائے۔ بارے کے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں ہمارے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرمائے۔ بارے کے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں جو مومنین مومنات اس دنیا سے اٹھ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ بارے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے حاضرین کی تمام جائز حاجات کو قبول فرما، رزق میں اضافہ فرما، ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ بارے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرات ہے
بالخصوص وہ زائرین جو کربلا میں ہیں پروردگار ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دشمنان اہل بیت کو نیز کو نابود فرما بارے لفظ لباس محمد والے محمد کے صدقے میں بہترین دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تحقیق فرما اور ہم سب کو ان کے امام میں شمار فرما اللہم تقبل منا وانک تسمیع معظم الحسین. السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول